کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، یا
کہیے سبحان اللہ. ایک بار محبت کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. شروع سے اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ. شروع سے اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ. بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول غلام ربانی صدیقی جو حضور سرور کائنات کی بارگاہ میں ہدیہ نعت کو پیش کرتے ہیں. اب انشاءاللہ تعالی میں حوالے اس محفل کے اگلے سناتا اور ہماری زمزم کے اداکار بھی ہیں میں دعوت پیش کرتا ہوں عبد الرحمن قادری صاحب سے کہ وہ آئے حضور سرور کائنات کی بارگاہ میں ہدیہ نعت کو پیش کریں. عبد الرحمن قادری صاحب. مشہور عالم دین ہیں جس ہمارے پاس پانی قادری صاحب اور قبلہ الحاج محمد صالح صاحب کا ایک تشمول کچھ لمحات کے ماشاءاللہ حیدرآباد کے بڑے معروف صاحب بیٹھے ہیں
क्या आता है, लेकिन किसी कबर जब ऐसे में पढ़ना है, आइए वही बात का मोहब्बत के साथ मुझे बात कर लीजिए कि कुछ बात समझना है, मिलकर सारे पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि
حضرت موسیٰ کو رتبہ اپنی جگہ، حضرت عیسیٰ کا رتبہ اپنی جگہ، لیکن میرے آقا اور میرا آپ سب کے آقا اور میرا حضرت محمد مصطفیٰ کا رتبہ اپنی جگہ. کیا ہے بڑی پیاری بات دیکھیے، اگر سمجھ آئے تو آپ لوگوں نے کہنا ہے سبحان اللہ. فرماتے ہیں ایک مرتبہ بولو سبحان اللہ. نبی تو سبھی آدھا ہے، رتبے سب کے عظیم عظیم بالا مگر جو آمنہ کا مولا لایا آپ کو ہم کہنا ہے بڑے بڑے شدائی ہیں یہاں پر حضور سے زیارت کے لیے، حضور کی زیارت
شدائیوں میں کہاں اور وہ کہاں. پھر دیکھیے ایسا کلام بارگاہ مقبول ہوا کہ حضور نے بیداری کے اندر اپنی زیارت نہیں کروی بلکہ جاگتی آنکھوں سے حضور نے اپنا دیدار کیا. یہ مطلب حالانکہ سارے کلام بڑے پیارے ہیں لیکن یہ کلام جو ہے خصوصی طور پر مقبول بارگاہ کلام ہے. فرماتے ہیں مصرع ہے آخری ہے مقطع ہے مکمل انشاءاللہ دوسرے ناخہ پڑھیں گے. کوئی کیوں پوچھے تیری بات کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیطان تجھ سے شیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ المقربین اما بعد. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لك نور القمر لا يمكن الصناع كما كان خلقه بعد خدا بزرگ قصہ مختصر سی بڑی کہانی ہے. جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے. جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس یہی میری زندگانی ہے. لامحدود حمد و ثنا اس خلاق عالم کے لیے کہ جس نے طبقہ حیات میں ہم سب کو اعلیٰ ترین مخلوق اور اعلیٰ ترین امت میں پیدا فرمایا. کروڑ خواہ درود و سلام اس ذات بابرکات پر کہ جن کی امت میں شامل ہونے کی خواہش انبیاء علیہ السلام ظاہر کرتے رہے. اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ سب کو بن مانگے ان کی امت میں شامل فرمایا ہے. اور اسی امتی ہونے کے ناطے ہر سال جب بھی ربیع الثانی کا یہ مقدس و مبارک مہینہ آتا ہے ہم مقبول بارگاہ الہی گوہر دریائے ولایت گلے گلشن شریعت بہار گلستان طریقت حضور سلطان الاولیاء غوث الاقواس قطب الاقطاب فرد الافراد غوث الثقلین نجیب الطرفین پیران پیر روشن زمین محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف مسرت موقع پر میلاد پاک کی خوبصورت محفلوں کو آراستہ کرتے ہیں. آج بھی بزم فیض رضا و نظر افطار و مسجد انتظامیہ کمیٹی کی جانب سے جشن غوث الورا کانفرنس کا اہتمام کیا گیا ہے. آج کی یہ محفل زیر صدارت
پیر سید سعید احمد باپو قادری جیلانی دامت برکاتہ العالیہ، حضرت قبلہ پیر سید ذیشان باپو قادری جیلانی منعقد ہو رہی ہے، جس میں عالمی مبلغ اسلام مبلغ جہان محمد نظر پاک میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ پیران پیر شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی حضور میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ حضور پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لاؤ اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ، میں تمہیں مرید کرتا ہوں۔ اس نے کہا میں مرید بعد میں ہوں گا، لیکن میری 2 شرطیں ہیں، وہ آپ کو ماننا پڑیں گی۔ آپ نے فرمایا بتا تیری کیا شرطیں ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا کہ حضرت میں چور ہوں، چوری کرتا ہوں اور مرید ہونے کے بعد بھی چوری کرتا رہوں گا۔ آپ نے فرمایا استغفر اللہ، یہ کام تو شریعت کے خلاف ہے، تو شریعت کے قانون سے ہٹ کر بات کر رہا ہے، میں تیری یہ شرط نہیں مانتا۔ آپ نے پھر فرمایا دوسری تیری شرط کیا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا یا شیخ میں نماز نہیں پڑھتا اور میں مرید ہونے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بھی بات شریعت کے خلاف ہے، اسلامی قانون کے خلاف ہے، نماز تو ہر مسلمان پر فرض کی گئی ہے، اب تو کہہ رہا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں تجھے مرید نہیں کرتا۔ اس شخص نے جواب دیا کہ آپ نے 1 لاکھ لوگوں کو مرید کیا ہے۔ شاہ عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث العالم نے 1 لاکھ لوگوں کو مرید بنایا۔ 1 لاکھ میں سے وہ کہنے لگا کہ کتنے ہی چور ڈاکو ہیں جنہیں آپ نے بیعت کیا ہے، ایک مجھے بھی کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا میں تیری دونوں شرطیں نہیں مانتا، جا میں تجھے مرید نہیں بناتا۔ ذرا کہیے محبت سے سبحان اللہ۔ اس شخص نے جب یہ کہا تو آپ نے اسے لوٹا دیا۔ اب اس شخص نے جو واسطہ دیا پیران پیر کی بارگاہ میں، وہ کہنے لگا آپ کو مخدومہ کائنات سیدہ کائنات ام الحسنین کا واسطہ آپ مجھے مرید بنا لیجئے۔ آپ کو کربلا والوں 72 شہداء مجھے مرید بنا لیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ لا اپنا ہاتھ لا، لیکن میری ایک شرط ہے، میں تجھے مرید بنا لوں گا لیکن میری ایک شرط ہے، ایک نہیں آپ کی 1000 ماننے کے لیے تیار ہوں، میری آپ 2 مان لیجئے۔ اب اس شخص نے حضرت سے کہا کہ پیران پیر دستگیر سے کہا حضور اپنی شرط بتائیے۔ آپ نے کہا ہماری شرط یہ ہے کہ جب اذان کا وقت ہو تجھے اذان پڑھنی ہے، اذان کا وقت ہو تجھے اذان پڑھنی ہے۔ اس شخص نے کہا حضرت میں تیار ہوں۔ آپ نے اسے بیعت کر لیا۔ اب بیعت ہونے کے بعد وہ شخص گھر چلا گیا۔ گھر جا جب اذان کا وقت ہوتا وضو کرتا، اذان پڑھتا، پھر سو جاتا۔ جب اذان کا وقت ہوتا اذان پڑھتا، پھر سو جاتا۔ 3 دن گزر گئے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ اللہ کے بندے تو کر کیا رہا ہے؟ اذان پڑھنی ہے تو قریب کی مسجد میں چلا جا، وہاں جا کر اذان پڑھ، یہاں گھر میں اذان پڑھتا ہے سو جاتا ہے۔ اب 3 دن گزر گئے، گھر میں کھانا ختم ہو گیا ہے، جو تو کام کرتا تھا وہ کام کر کے آئے گا تو کچھ گھر میں راشن آئے گا۔ اس نے کہا سوچ تو میں بھی نہیں رہا ہوں، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ جب اذان کا وقت ہوگا اذان رہوں گا۔
اب اس شخص نے ارادہ کیا کہ رات ایسا وقت نکالا کہ جس میں اذان دینی نہ پڑے. رات 11 بجے کا اس نے وقت نکالا اور قریب ایک جگہ تھی, وہاں ایک بہت بڑا آدمی رہتا تھا. اس کے گھر میں چوری کے ارادے سے داخل ہوا, دیوار بنا کی صحن میں پہنچا, صحن سے ہوتا ہوا بہت بڑا گھر پہنچ گیا کہ جہاں مال رکھا ہوا تھا. اب جیسے ہی اس کمرے میں داخل ہوا, اس نے دیکھا کہ بہت سارا مال ہے, ہیرے جواہرات ہیں, چاندی اور سونا بھرا پڑا ہے. اب وہ شخص نے بوری لی اور بوری میں مال بھرنا شروع کیا. بڑھتے بڑھتے اس کو دیر ہو گئی. اب جب بھر گئی بوری تو اس نے کندھے پہ اٹھائی. ابھی چلتا ہوا صحن میں پہنچا تھا کہ اس کو خیال آیا کہ اذان کا وقت ہو گیا ہے, میں نے پیران پیر سے وعدہ کیا ہے, اذان پڑھنی ہے. اس نے بوری نیچے رکھ کر اذان پڑھ دی. اب جیسے ہی اذان پڑھی تو گھر والے سب اٹھ گئے اور جیسے ہی فارغ ہوا تو دیکھا کہ پورے گھر والے اس کے سامنے ہیں. تو اس نے 2 رکعت سنت کی نیت باندھ لی. اب جیسے ہی نیت باندھی, اب اس نے بولا پھنس گیا, اب کیا کروں. دستگیر اپنے مریدوں کے ساتھ تشریف فرما ہے. آپ نے فرمایا پھنس گیا. ہم اس کی 2 مان کر نہیں پھنسے, وہ ہماری 1 مان کر پھنس گیا, ہماری 1 مان کر پھنس گیا. اب جیسے ہی وہ سنت سے فارغ ہوا تو لوگ پیچھے صفیں بنا کر کھڑے ہوئے تھے. گھر والوں نے صفیں بنا لی اور ان سے کہا حضرت حضور قبلہ آپ نماز پڑھائیے, ہم تکبیر پڑھیں. تو شخص نے کہا کس کو حضور کہہ رہے ہو, کس کو قبلہ کہہ رہے ہو, میں تو چور ہوں, چوری کے ارادے سے تمہارے گھر میں آیا تھا. اس شخص نے کہا, پیچھے والوں نے کہا حضرت نماز پڑھا لیجئے, آپ تو اللہ کے ولی ہیں, آپ کی پیشانی چمک رہی ہے, آپ کے ہاتھوں سے خوشبو آ رہی ہے, آپ کے ہونٹوں کی خوشبو بتا رہی ہے کہ آپ نے کسی اللہ والے کے ہاتھوں کو بوسہ دیا ہے. اس نے کہا, پھر سجلا کر کہا کہ بھئی پڑھو تکبیر. اب نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد ان لوگوں کو لے کر اس بوری کے پاس پہنچا اور کہا دیکھو میں چوری کے ارادے سے آیا تھا, یہ مال تمہارے ہی گھر کا ہے. گھر والوں نے مال دیکھا اور کہا ہاں مال تو ہمارے گھر کا ہی ہے, لیکن آپ کہیں سے ہمیں نہیں ہیں, آپ ہمیں چور لگتے نہیں ہیں, آپ کے قدم ہمارے گھر میں آ گئے ہیں. یہ مال تو پھر آ جائے گا آپ کے قدموں کی برکت سے, لیکن آپ کے قدم پھر کب آئیں گے ہمارے گھر میں. آپ کے قدموں کا غسالہ لے کر ہم اپنے دیواروں در پہ چھڑک لیں گے, اللہ برکت دے دے گا. اب اس شخص نے پھر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کی طرف ہاتھ جوڑ کر کہا کہ مان گیا, شیخ عبد القادر مان گیا, مان گیا. آج میں نے 1 وقت کی نماز پڑھی ہے تو اتنے لوگ میری عزت کر رہے ہیں, جب 5 وقت کی پڑھوں گا تو کیا عالم ہوگا. آج کی اس بابرکت پررونق محفل میں پیران پیر شیخ موجی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جشن 11 شریف کے پرمسرت موقع پر عالمی شرف یافتہ سراخان, بین الاقوامی شرف یافتہ سراخان, بہت محبت کرنے والی شخصیت الحاج محمد ساجد قادری صاحب اس محفل پاک میں شرکت کے لیے تشریف لا چکے اور یوکے سے خاص طور پر ہماری آج کی اس محفل میں خصوصی طور پر شرکت کے لیے آنے والی شخصیت فخر السادات حضرت قبلہ پیر سید سلطان شاہ صاحب جیلانی دامت برکات مولالیہ آج کی اس بابرکت محفل میں شرکت کے لیے تشریف لا چکے ہیں. ممتاز عالم دین سرمایہ سنت نوجوان پرست عالم دین حضرت علامہ
محمد حسین عارف قادری دامت برکات العالیہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ آپ نے دیے گئے مطابق بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدتوں محبتوں کا نذرانہ الحاج محمد ساجد قادری صاحب پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں اپنے محترم بھائی محمد عابد اتاری صاحب کا، جن کے وساطت سے اس محفل میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ پیران پیر شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں میں آنے والوں، نماز قائم کرو۔ نماز سرکار علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ 11ویں مناؤ لیکن نماز کی پابندی ضرور کرو۔ پیران پیر کا ارشاد آپ کے سامنے میں نے بیان کیا۔ اللہ بہت عزت عطا فرمائے گا، ذرا محبت سے مل کر کہیے ذرا سبحان اللہ۔ میں سینا خان کو پیش کر رہا ہوں ان اشعار کے ساتھ کہ نفرت کو محبت سے خریدا نہیں جاتا، نفرت کو محبت سے خریدا نہیں جاتا، خوشبو کو گلستان سے نکالا نہیں جاتا۔ نفرت کو محبت سے خریدا نہیں جاتا، خوشبو کو گلستان سے نکالا نہیں جاتا۔ اور یہ سوچ کے بیٹھے رہو سرکار کے در پر، یہ سوچ کے بیٹھے رہو سرکار کے در پر، جنت کو کہیں اور سے رستہ نہیں جاتا، جنت کو کہیں اور سے رستہ نہیں جاتا، کہ نمن تقی سے نفل صفی سے ملتا ہے۔ میرے اشعار آپ کی شاید سمجھ میں نہیں آ رہے، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ پیران پیر شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اللہ نے زبان بندے کو اپنی ثنا کرنے کے لیے دی ہے۔ اللہ نے انسان کو آنکھیں قرآن کی تلاوت کے لیے دی ہیں۔ اگر آپ اپنی زبانوں سے اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے تو پیران پیر فرماتے ہیں جس نے دی ہے اسے واپس کر دو۔ تو کیا کوئی انسان اپنی زبان واپس کر سکتا ہے؟ ذرا محبت سے مل کر کہہ دیجئے سبحان اللہ، کہ نمن تقی سے نفل صفی سے ملتا ہے۔ ارے پتہ خدا کا خدا کے نبی سے ملتا ہے، اور نبی کو چھوڑ کر جنت جو جا سکو جاؤ، یہ راستہ بھی انہی کی گلی سے ملتا ہے۔ یہ سوچ کے بیٹھے رہو سرکار کے در پر، جنت کو کہیں اور سے رستہ نہیں جاتا۔ اور آخری مصرع جو جو سرکار کا لنگر کھاتا ہے وہ سبحان اللہ ضرور کہے گا کہ سرکار کے لنگر کی یہ تاثیر ہے ناصر، سرکار یہ تاثیر ہے ناصر، غیروں کا میرے منہ میں نوالا نہیں جاتا۔ سرکار کے لنگر کی یہ تاثیر ہے ناصر، غیروں کا میرے منہ میں نوالا نہیں جاتا۔ انہی اشعار کے ساتھ میں ملتمس ہوں حیدرآباد شہر کے بہت ممتاز معروف اور دلعزیز ثنا خوبصورت آواز اور انداز کے حامل محترم بھائی حافظ غلام مرتضیٰ صدیقی سے تشریف لائیں اور سرکار کے ذکر کی اس محفل میں اپنی عقیدت کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ جناب حافظ غلام مرتضیٰ صدیقی صاحب۔ عابد بھائی اور ان کے تمام دوستوں نے انتظام مل کر جشن وصول والا تعینات کیا۔ اللہ پاک اس محفل کو بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ محبت کے ساتھ کوئی لب و زبان خاموش رہے، درود کا نذرانہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ Hare
تشریف لا
रसूल अल्लाह से
جناب حافظ غلام مرتضیٰ صدیقی بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا نعتیہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اسی دوران ہم سب کے لیے لائق احترام فخر السادات آل نبی اولاد علی یو کے کی سرزمین کو گرین لینڈ بنانے والی شخصیت اور لیسٹر میں اس شاخانے اہل بیت کی دلوں کی دھڑکن جو اس سرزمین میں رہ کر الحمدللہ سبت رسول پورے بطول امیر المومنین خلیفۃ المومنین حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام کا ذکر پورے یوکے میں بہت محبت اور عقیدت کے ساتھ کرنے والی شخصیت ہماری خصوصی دعوت پر آج کی اس محفل میں یوکے سے آئے ہوئے اور حال ہی میں بغداد المعلیٰ نجف الاشرف کربلا معلیٰ کی حاضری کی سعادت حاصل کر کے آنے والی شخصیت حضرت قبلہ پیر سید سلطان شاہ مٹیاری قادری دعوت درگاہ ملائیہ آج کی اس محفل میں شرکت کے لیے تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ ساتھ ملک ملت کے مایہ ناز بین الاقوامی شوق یافتہ صلاحہ اور الحمدللہ جن پر میں کہوں گا کہ غوث پاک کی خاص نظر عنایت کہ الحمدللہ اس سال ایک بار پھر بغداد معلیٰ نجف اشرف کربلا معلیٰ کی حاضری کی سعادت حاصل کر کے تشریف لانے والے بین الاقوامی شوق یافتہ صلاحہ الحاج محمد ساجد قادری صاحب جو پوری دنیا میں غوث اعظم کا نعرہ بلند کرتے ہوئے الحمدللہ میں نظر آتے ہیں، آج کی اس محفل پاک میں خصوصی طور پر شرکت کے لیے تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ ساتھ دیگر علماء کرام میں ہمارے شہر حیدرآباد کا فخر نوجوان پررسم عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد حسین عارف قادری دامت برکاتہ مداریہ، ممتاز عالم دین حضرت علامہ غلام حسین قادری سکندری دامت برکاتہ مداریہ آج کی اس محفل پاک میں شرکت کے لیے تشریف لائے۔ میں میزبان محفل کی جانب سے آپ کی آمد پر آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ دوسری مرتبہ کے اشعار پڑھ رہا ہوں۔ علماء موجود ہیں، ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قبلہ شاگیر تشریف فرما ہے الحاج محمد ساجد قادری صاحب کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ ارے نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ آپ کی سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی، مل کر محبت سے کہیے سبحان اللہ، ذرا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے یا غوث پاک کا نعرہ لگاتے ہوئے مل کر کہیے سبحان اللہ۔ نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اور یہ شعر خاص کلام ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلیٰ حضرت پہ، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ اور یہ خاص اشعار ہیں، میں نے
مجھے موقع بہت کم ملتا ہے، ایسی ذوق والی شخصیات جہاں ہوں مجھے پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ یہ اپنے لیے دعا حاصل کرنے کے لیے یہ اشعار مخدومہ کائنات سیدہ کائنات بی بی پاک سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، اور اس مسجد خاضہ کے خطیب و امام میرے انتہائی واجب الاحترام حضرت علامہ حافظ محمد زاہد قادری صاحب آج کی اس محفل میں شرکت کے لیے تشریف لائے۔ میں آپ کی آمد پر میزبان محفل کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہوئے کہ اب لوگ مجھے دیکھتے ہیں سر کو اٹھا کر، اب لوگ مجھے دیکھتے ہیں سر کو اٹھا کر، آیا ہوں میں سر کو در زہرا پہ جھکا کر۔ اب لوگ مجھے دیکھتے ہیں سر کو اٹھا کر، آیا ہوں میں سر کو در زہرا پہ جھکا کر۔ اور یہ کتنا بڑا مصرع ہے کہ علماء بتائیں گے، مجھ جیسا کم آیا تو بتا نہیں سکتا۔ شعر پڑھ رہا ہوں علماء کی موجودگی میں کہ قرآن سے طہارت کی ثنا کرنی ہے مجھ کو، قرآن سے طہارت کی ثنا کرنی ہے مجھ کو۔ ارے لفظوں سے کہیں آئے وہ کوثر میں نہا کر، قرآن سے طہارت کی ثنا کرنی ہے مجھ کو، لفظوں سے کہو آئے وہ کوثر میں نہا کر۔ اور کس شان سے شاہ صاحب کی رات کی نظر یہ شعر کر رہا ہوں، کیا خوبصورت مصرع لکھا ہے۔ جتنے لوگ بولے ہیں یہ اس شعر کا معیار نہیں ہے، لیکن میں ان بزرگوں کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں۔ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ، کہ کس ناز سے حسنین کو تو پال رہی ہے، کس ناز سے حسنین کو تو پال رہی ہے، کپڑے بھی پہناتی ہے تو جنت سے منگا کر۔ کس ناز سے حسنین کو تو پال رہی ہے، ارے کپڑے بھی پہناتی ہے تو جنت سے منگا کر۔ اور شاید نے بہت خوبصورت مصرع لکھا، میں آخری مصرع پڑھ کے اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں چند اشعار مجھے پیش کرنے ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب کی دعا لینے کے لیے یہ میں چند اشعار پڑھ رہا ہوں کہ کس ناز سے حسنین کو تو پال رہی ہے، کپڑے بھی پہناتی ہے تو جنت سے منگا کر۔ اور نہیں بچوں سے اس کی جدائی، ایک پل کو گوارا نہیں بچوں کی جدائی، ارے چکی بھی چلاتی ہے تو زانوں پہ سلا کر۔ کس ایک پل کو گوارا نہیں بچوں کی جدائی، چکی بھی چلاتی زانوں پہ سلا کر۔ اور یہ میرے لیے خوشبختی کی بات، اور آج پیران پیر شیخ معین الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جشن ہے، نجیب الطرفین، آپ سید ہیں، والد کی طرف سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور والدہ کی طرف سے آپ امام حسین علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ محبت سے ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، کہ ہے اسوہ سمجھنا کسے دشوار حسن کا، ہے اسوہ سمجھنا کسے دشوار حسن کا، ارے بے مثل میں تاریخ، بے مثل ہے تاریخ میں کردار حسن کا، بے مثل ہے تاریخ میں کردار حسن کا۔ اور ان کو دی عظمتیں کس شان سے بڑھ کر، ان کو دی عظمتیں کس شان سے بڑھ کر، کس شان کا ایثار ہے ایثار حسن کا، کس شان کا ایثار ہے ایثار حسن کا۔ اور حاجت کے لیے آتے ہیں گدا حاکم و سلطان، حاجت کے لیے آتے ہیں گدا حاکم و سلطان، ایک امید ہے ایک قبلہ امید ہے دربار حسن کا، ایک
حاجت کے لیے کہ تا حشر ہے یہ بارگاہ حق و صداقت، تا حشر ہے یہ بارگاہ حق و صداقت، ارے تا حشر ہے چرچا میرے سردار حسن کا، تا حشر ہے چرچا میرے سردار حسن کا۔ میں کیونکہ کی سرزمین سے آئے ہوئے ہم سب کے لائق احترام واجب القدر فخر السادات حضرت قبلہ پیر سید سلطان شاہ مکیانی قادری دعوت برکاتہ العالیہ سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور اپنے مختصر خطاب سے ہم سب محبت کے ساتھ نعرہ لگائیں۔ آج میں نے ذکر کیا کہ آج غوث العالم کی 11ویں کے حوالے سے جشن ہے، اور جشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خوشی کا اظہار کرنا، تو محبت سے اپنی خوشیوں کا اظہار کیجئے۔ ایک ہاتھ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے نام پر بلند کیجئے، ایک ہاتھ امام حسین علیہ السلام کے نام پر بلند کیجئے۔ اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ بنائے۔ مل کر محبت سے نعرہ لگائیے، نعرہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضرت علامہ مولانا محمد حسین عارف صاحب، حضرت علامہ مولانا غلام حسین صاحب اور حضرت علامہ مولانا حافظ زاہد صاحب و دیگر معزز سامعین، میرے بزرگوں اور دوستوں، محترم و مکرم سید جانامیہ بابو دعوت برکاتہ العالیہ سعید بابو، یقیناً سیدوں کی یہاں پر جو حاضری ہے وہ ہمارے لیے اور ہماری اس محفل کی قبولیت کی علامت ہے۔ محبت سے میری سبحان تو جتنے بھی میرے یہاں پر معزز میرے بزرگ دوست احباب اور تشریف فرما ہے، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صرف 15 منٹ کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور اس میرے بعد ہمارے محترم
साजिद रज़ा कादरी साहब से भी आप नाते पाक सुनेंगे, और मुझसे कबल मोहतरम रफ़ीक शेख साहब जो वारगाह फरिश्ता पाक में खराज मोहब्बत पेश कर रहे थे। आज की जो ये महफिल का जो उन्वान है, हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर पीरान पीर शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी हसनी हुसैनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद में यहाँ पर तो ये हमारा अक़ीदा है कि हम माह रबीउल नूर शरीफ के बाद जैसे ही माह रबीउल सानी के महीने का आगाज़ होता है तो हर मोहब्बत करने वालों के लबों पे फिर गौसे आज़म का जिक्र होगा। और गौसे आज़म का जिक्र हो भी क्यों ना, हम तो इस जिक्र को अपनी निजात का जरिया समझते हैं, और हमारे नज़दीक तो ये वो हस्तियाँ हैं कि हम तो घर से जब बाहर भी निकलते हैं तो इन्हीं के आशय पर होते हैं। हम ही नहीं बल्कि हमें तो शुरू से यही तालीम दी गई है कि अगर इन बुजुर्गों को नहीं पहचाना तो कुछ भी नहीं पहचाना। कुछ लोगों को एतराज़ होता है कि यार ये तुम 11वीं खाते हो, तुम 6वीं खाते हो, हम तो खाते ही यही हैं। ये कहाँ लिखा है? ये 12वीं की जो महफिल करते हो, 12वीं की नियाज खाते हो, कभी 11वीं की नियाज खाते हो, कभी ख्वाजा साहब की 6वीं खाते हो, कभी मोहर्रम की मजालिस में तुम नियाज़ें खाते हो, ये सब कुछ कहाँ लिखा है? हमने कहीं हमारे मुकद्दर में लिखा है। इसके लिए कोई हमें दलील की जरूरत नहीं, हमारे मुकद्दर में लिखा है। तो जो हमारे मुकद्दर में लिखा है हम खाते हैं। गौसे आज़म पीराने पीर की तो वो बारगाह है हज़रात गिरामी कि आज भी जब हमने जाकर देखा इराक के जो हालात हैं, जो एहतजाज वहाँ पर हो रहे हैं, हमने देखा हुकूमत किसी की भी हो बगदाद में, मगर खुदा की कसम राज आज भी गौसे आज़म है। हमने ये नहीं देखा कि यहाँ पर हुकूमत किसकी है। हुकूमत यकीनन उन्हीं लोगों की है कि जो गौसे आज़म को नहीं मानते, मगर ये गौसे आज़म जो हसनी है वो खुद कहते हैं कि अनल हसनी जुवल मुख्तामी, लोगों मुझे पहचानो मैं कौन हूँ, कि आज भी जो हुकूमत है वो हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर की। और सिर्फ इराक बगदाद शहर ही में नहीं बल्कि हैदराबाद में भी जो सुन्नी हुयूर मुसलमान हैं उनके दिलों में भी हुकूमत गौसे आज़म की। हमने दो हस्तियां देखी है, यह एक हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर है पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी, और दूसरे हुजूर गरीब नवाज है। और आज के दौर में अगर कोई इनके दामन से वाबस्ता हो जाए, खुदा की कसम बेईमान नहीं हो सकता। कुछ लोग जो गरीब नवाज के तो बड़े करीब हैं मगर गौसे आज़म से दूर हैं, और कुछ लोग जो गौसे आज़म के करीब हैं और वो गरीब नवाज से दूर हैं। आप अगर इन दोनों हस्तियों की आप तारीख पढ़िए तो एक बात सामने आती है कि एक हसनी सैयद है जो तमाम वलियों का सरदार है, एक हसनी सैयद जो हुजूर के सहाबा किराम की तारीफ करते हुए नजर आता है। वो हुजूर के सहाबा की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। हमने जब हिंदुस्तान में गरीब नवाज को देखा तो वो हुजूर की आल की तारीफ करते हुए नजर आ रहे। और यही वो अकीदा जो हमें हुजूर सैयदी आला हजरत हमें देते हुए नजर आते फरमाते हैं कि अहले सुन्नत का है मेरा पार, असहाबे हुजूर नज़्म है और नाम है इज्जत रसूल। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। और हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप हज़रात गिरामी उस मर्तबे पर फाइज हैं। आप फरमाते हैं नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरबरतिन अला हुक्म इत्तिसाली। आपने जो कसीदा गौसिया में जो इरशादात आपने फरमाए, आपने वजदानी कैफियत में जो कुछ आपने लिखा है, कभी आप लिखते हैं
یہ فرماتے ہیں کہ میں اگر اپنی نظر میں سمندر پر ڈالوں تو پانی خشک ہو جائے، اگر میں اپنی نظر پہاڑوں پر ڈالوں تو یہ پہاڑ یہ ریزہ ہو جائے، ختم ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اگر نظر مردہ پر ڈالوں تو مردہ زندہ ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو وقت ہے، یہ جو مہینہ ہے، یہ سال ہے، یہ پہلے میرے پاس حاصل ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی حضور سے پاک نے فرمایا کہ میں دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ پر رائی کے دانے کو دیکھ رہا ہوں۔ کہیے سبحان اللہ۔ اب یہ بات بہت بڑی بات کہی غوث اعظم نے، کچھ لوگوں کے سمجھ میں نہیں ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم نے کہا بات ہی بڑے پیر کی ہے، جو بڑے پیر کی بات ہے بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے۔ اور آج اس کے اندر کوئی آپ دیکھیے آج کے اس دور میں یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ آپ کے موبائل کو آپ دیکھیے، آپ جب آپ اپنے ہاتھ میں موبائل لیتے ہیں، آپ گوگل کو سرچ کریے، پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ بھئی یہ تو آج کے دور کی ٹیکنالوجی ہے، مگر حضور غوث اعظم تو اس وقت فرما رہے ہیں، اس وقت کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں دنیا کو اپنے ہاتھ پر ایسے دیکھ رہا ہوں کہ جیسے رائی کے دانے کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ بھی فرماتے اللہ کے گرامی حضور غوث اعظم، آپ نے فرمایا مریدی ہم وطب واشتح وغنی وافعل ما تشاء فلسبحان کہ سبحان اللہ، کہ میرے مرید جو تیرا جی چاہے کر، خوشی کے گیت کا جو تیرا جی چاہے کر، خوشی کے گیت کا، کیونکہ میرا نام بہت بلند ہے۔ کہ سبحان اللہ۔ اب حضور غوث اعظم کے جو مرید ہیں، اور مریدوں کو تو بہت خوشخبریاں دی غوث پاک نے۔ مریدوں کے بارے میں تو سرکار نے فرمایا کہ جو میرے مرید ہیں وہ بے ایمان ہو کر نہیں مریں گے، جو میرا مرید ہے وہ بے ایمان ہو کر نہیں مر سکتا۔ کیوں حضرات کرام، جو مرید غوث اعظم پہ ہو، اور ہم نے یہ واقعات سنے ہیں پڑھے ہیں بزرگوں سے، سرکار کی محفل میں ایک شخص حاضر ہوا اور حاضر ہو کر یہ عرض کرنے لگا کہ حضور میں نے خواب میں اپنے باپ کو دیکھا ہے جو مرنے کے بعد عذاب میں مبتلا ہے۔ سرکار غوث اعظم پیران پیر آپ تھوڑی دیر کہ کیا تیرا باپ میرا مرید تھا؟ وہ عرض کرنے لگا کہ حضور یہ موقع یہ سعادت اسے حاصل نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو غوث اعظم کے مرید ہوتے ہیں وہ قبر کے عذاب سے بری ہو جاتے ہیں۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ پھر وہ غوث پاک دوبارہ ہی فرمانے لگے کہ کیا اس نے کبھی ہمارے گھر کا کھانا کھایا تھا؟ کہیے سبحان اللہ۔ کیا ہمارے گھر کا کبھی کھانا کھایا تھا؟ وہ شخص عرض کرنے لگا کہ حضور یہ سعادت بھی اسے نہیں ملی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو غوث اعظم کے گھر کا کھا لیتا ہے وہ بھی عذاب سے بری ہے۔ ہمیں یاد ہی کھاتے ہیں۔ اور حضور احمد رضا خان علیہ الرحمہ آپ جو ہے جواب فرماتے تھے یاد کا کہ اگر ایک چاول کا دانہ زمین پر گر جاتا تو آپ اپنی آنکھوں کی پلکوں سے اڑاتے اور لوگوں کو بتا دیں کہ لوگوں یہ ہے غوث پاک کی یاد۔ غوث پاک پیران پیر فرماتے کہ کیا یہ ہماری گلی سے گزرا تھا؟ وہ شخص عرض کرنے لگا تو حضور راستہ تو اس کا یہی تھا۔ سرکار نے فرمایا کہ جا میرے رب نے اسے بخش دیا۔ یار ہم تو اس غوث اعظم کے عقیدت مند ہیں، ماننے والے ہیں کہ اگر کوئی ان کی گلی سے گزر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً اس مرتبے پر فائز ہے کہ آپ خود یہ فرماتے ہیں کہ میرے قدم یہ تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ قرآن کریم کی جو میں نے آیت پڑھی اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں اللہ سے کرو اور سچوں کے ساتھ بولو، سچوں کے ساتھ بولو۔ آج کے اس پرفتن دور میں آپ دیکھیے ہر بندہ، آپ جس کو دیکھیے وہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں سچا ہوں، چاہے وہ اہل بیت اطہار کی شان میں بیعت کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے،
اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں سچا ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ کوئی حضور کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام کی شان میں بے ادبی کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اور وہ یہ کہتا بھی ہے کہ میں سچا ہوں۔ کوئی اللہ رب العزت کے ولیوں کی شان میں بے ادبی کر رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں سچا ہوں۔ ہر شخص یہی کہہ رہا ہے اس دور میں ٹھیک ہوں، ہم سچے ہیں۔ تو قرآن فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات گرامی، اس دور میں اگر دیکھنا ہو کہ سچے لوگ کون ہیں، خدا کی قسم وہی لوگ سچے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں کہ ایک ہاتھ میں جن کا اہل بیت کا بھی دامن ہے اور ایک ہاتھ میں صحابہ پاک کا بھی دامن، کہ جو صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، جو اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، اور انہی محبتوں کو دل میں رکھ کر غوث اعظم کے گھر کے بھکاری بنتے ہیں، جو غریب نواز کی چوکھٹ کے منگتے بنتے ہیں، اور یہی پیغام دیتے ہیں کہ لوگوں، یہی وہ طبقہ ہے، یہی وہ فرقہ ہے، یہی وہ مسلک ہے جو حق پر ہے، جسے مسلک اہل سنت کہا، کہ جس میں انتشار نہیں، صرف پیار ہے، صرف محبت ہے۔ چاہے اولیاء کرام کی جماعت ہو تو تمہیں محبت ملے گی، صحابہ کرام کی جماعت ہو تو وفاداری ملے گی، اہل بیت اطہار کی بات ہو تو پھر بھی ان کی غلامی کے پٹے مضبوط ملیں گے، کیونکہ یہ اہل سنت۔ اور آج اہل سنت والجماعت ہی کے نوازے میں کوئی صحابہ کرام کی شان میں بے ادبیہ کر رہا ہے، کوئی اہل بیت اطہار کی شان میں بے ادبیہ کر رہا ہے۔ حضرات گرامی، خدا کی قسم سچا وہی ہے جو اہل بیت کا بھی دامن جس کے ہاتھ میں ہے، صحابہ کرام کا بھی جو وفادار ہے، اولیاء کرام سے عقیدت اور محبت رکھنے والا ہے، یہ وہی فرقہ ہے جسے ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ یہی وہ فرقہ ہے کہ جب 11ویں آتی ہے تو غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرتے ہیں۔ یہی وہ مسلک ہے کہ جب خواجہ صاحب کی چھٹی آتی ہے تو حضور غریب نواز کی بارگاہ میں اپنی جبھی کو جھکاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی وہ فرقہ ہے کہ جب محرم کا مہینہ آ جائے تو حضور مولا حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا اور دیگر شہداء کربلا کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتا ہے، اور جب میلاد کا مہینہ آ جائے تو اپنے گھروں کو روشن کرتا ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلک اہل سنت والجماعت پر ہمیں قائم و دائم رکھے، ہمارا خاتمہ بھی اسی مسلک پر فرمائے، ایمان پر اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ پوچھو نہ فرشتوں سے، یہ انسان سے پوچھو، عظمت شہ ابرار کی قرآن سے پوچھو، اور کتنا شہ ابرار کی سیرت پہ عمل ہو، یہ بات صدیق و عمر، حیدر و عثمان سے پوچھو، کتنا سرکار کی سیرت پہ عمل ہو، یہ بات صدیق و عمر، حیدر و عثمان سے پوچھو۔ حضرت علامہ سید سلطان شاہ مٹیانی قادری کا برکات مداریہ اپنے خطاب سے ہمیں مستفیض مار رہے تھے، اور اسی دوران آج بھی اس بابرکت اور رونق محفل پہ صدر محفل حضرت قبلہ پیر سعید میاں شاہ قادری باپو کا برکات مداریہ تشریف لائے۔ آج کی اس محفل میں حضرت قبلہ پیر سید محمد ذیشان قادری باپو تشریف لائے۔ میں آپ کی آمد پر میزبان محفل بزم فیض رضا نظر اقدار انتظامیہ کمیٹی مسجد خواجہ کی جانب سے ان تمام شخصیات کو ممتاز عالم دین، سرمایہ اہل سنت، مناظر اہل سنت حضرت علامہ محمد علی حنفی صاحب آج کی اس محفل میں شرکت کے لیے تشریف لائے۔ آج کی یہ محفل زیر سرپرستی واجب القدر واجب الاحترام حضرت علامہ حافظ محمد ظاہر قادری نورانی صاحب کی منعقد ہو رہی ہے۔ جس طرح اللہ شاہ صاحب نے بات کی عقیدے کے حوالے سے، تو میں میرا جی چاہا کہ یہ بات میں
यहाँ जब हमारे नवीद रज़ा पादरी साहब की तशरीफ लाए और उनकी आमद पर कहता हूँ कि बचता नहीं यजीद का सर करबला के बाद। आपने करबला वालों का बहुत सुना है, लेकिन क्योंकि अपनी अकीदे की तर्जुमानी करनी है तो ये बात कर रहा हूँ। अगर बात अच्छी हो तो सुभान अल्लाह जरूर कहिएगा कि बचता नहीं यजीद का सर करबला के बाद। होता अगर जो दौरे उमर करबला के बाद, बचता नहीं यजीद का सर करबला के बाद। अरे होता अगर जो दौरे उमर करबला के बाद, ये पहला तो फायदा ये हुआ करबला के बाद, पहला तो फायदा ये हुआ करबला के बाद, हर आदमी को रिस्क मिला करबला के बाद। पहला तो फायदा ये हुआ करबला के बाद, हर आदमी को रिस्क मिला करबला के बाद। और जश्न मौसम बारात कॉन्फ्रेंस है, उसी मुनासबत से कि मुझे क्या फिक्र हो कि मैं दीवाना गौसे आजम का। अब दीवाना बोले बाकी लोग खामोश रहे, हम सब पीराने पीर के मानने वाले हैं। जरा बुलंद आवाज से अपनी जुबानों को जुम्बिश देकर जरा गौसे पाक के नाम पर कहिए सुभान अल्लाह। कि मुझे क्या फिक्र हो कि मैं दीवाना गौसे आजम का, ये दुनिया गौसे आजम की, जमाना गौसे आजम का, ये दुनिया गौसे आजम की, जमाना गौसे आजम का। और मेरी जानो जिगर कुर्बान है सब उनके कदमों पर। जिसकी है वो जरा बुलंद आवाज से कहे सुभान अल्लाह। मेरी जानो जिगर कुर्बान है सब उनके कदमों पर। है छोटा सा घर के आशियाना गौसे आजम का, है ये छोटा सा घर आशियाना गौसे आजम का। और सादात की जाने में करके ये मिसरा पढ़ने लगा, ये आपके जब की बात कर रहा हूँ कि वली नाना वली वालद वली औलाद है जिंदगी। वली नाना वली वालिद वली औलाद है जिनकी। अरे बहुत ही खूबसूरत है घराना गौसे आजम। वली नाना वली वालिद वली औलाद है जिनकी। बहुत ही खूबसूरत है घराना गौसे आजम का। और ये आखिरी मिसरा और आलमी शौहरत के आपका सराखा के हवाले माइक कर दूंगा। अब जो इस जश्न में मौजूद है वो कोई मोहब्बत करने वाला जब ये शेर मुकम्मल कर लूँ तो वहाँ से बात का नारा बुलंद करेगा तो मुझे खुशी होगी। मैं वो रट्टे वाला अनाउंसर नहीं हूँ कि जो याद है वो पढ़ दिया। बस मैं तो इन बुजुर्गों की दुआएं लेने के लिए ये अपनी कोशिश करता हूँ। मैं हकीम नहीं हूँ, छोटा सा रकीब हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि कोई बात नहीं पहुँच जाए कि मेरे गौसुल बरा की, मेरे गौसुल बरा अपनी महफिल में आने वाले हैं। मेरे गौसुल बरा अपनी महफिल में आने वाले हैं। दीवानों झूम के नारा लगाओ गौसे आजम का। मेरे गौसुल बरा महफिल में अपनी आने वाले हैं। दीवानों झूम के नारा लगाओ गौसे आजम का। नाराए तकबीर। जरा मोहब्बत से नारा लगाओ, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाओ। मैं इतनी बैनुल-अक़वामी सदाक़ात को आपकी समाजों के हवाले करने लगा पता चले। और जश्न का मतलब खुशी का इज़हार है। जरा अपनी आवाज़ों को जुम्बिश देकर, और सर्दी है यकीनन इतनी भी नहीं है, लेकिन मैं काम करता हूँ कि सर्दी के मौसम में भी हम जश्न मनाएंगे। जो गौसे पाक का जश्न मनाने आया है तो मैं बातों को बुलंद करके कहे सुभान अल्लाह। कि सर्दी के मौसम में भी हम जश्न मनाएंगे। अरे जितना
جتنا جلے گی دنیا اتنا ہی جلائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری، تیرا دین میرا دین. عالمی شرفیات کا صدقہ جو خالقی میں بغداد مولا قادری دے کر تشریف لائے ہیں، الحاج محمد ساجد قادری سے ملتمس تشریف لائے اور سرکار کے ذکر کی اس محفل میں اپنی عقیدتوں محبتوں کا نذرانہ پیش فرمائیں. اور الحاج ساجد قادری صاحب کے بعد انشاءاللہ ہماری آج کی اس محفل میں راولپنڈی اسلام آباد سے آئے ہوئے ممتاز عالم دین سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا سمر عباس قادری، حضرت علامہ مفتی سمر عباس قادری انداری صاحب انشاءاللہ خصوصی خطاب فرمائیں. اللهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سادات کرام، علماء کرام، مشائخ اعظام، سامعین کرام، رفیقان ملت، پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اور اس کے رسول کا شکر و احسان زندگی میں ایک بار پھر حضور کے ذکر کی محفل بزم فیض اطہار اقوام الرحمان، بالخصوص ہمارا عابد القاری بھائی ہمارے عبدالرحمان قادری اور تمام رفقا معاونین، اللہ تعالیٰ سب کو اجر وافر عطا فرمائیں. آپ زیارت کر رہے ہیں حضور کے سادات کی. ایکچولی انہوں نے اتنا اوپر کر دیا ہے شیخ صاحب، مجھے مزہ بھی نہیں آ رہا اوپر بیٹھنے میں. تیرا پیر میرا پیر، تیرا پیر میرا پیر. کیا بات ہے، سبحان اللہ. میرا مزاج بھی نہیں ہے کرسی پہ بیٹھنے کا، اور سادات مجھے بالکل میری امت بے چینی ہو گئی، مزہ نہیں آ رہا. اللہ سلامت رکھے سادات اکرام کو. آپ زیارت کر رہے ہیں سید احمد بابو، ہمارے سید ذیشان بابو، اور یو کے سے تشریف لائے ہوئے. بالخصوص ہمارے عابد بھائی نے بابا کی آئیڈیا نے دیکھی کہ بغداد شریف سے پاکستان آ رہے ہیں، سید سلطان شاہ صاحب قبلہ دامت برکات ماریہ کہ ہماری محفل میں تشریف لے آئے، اور بابا نے کرم کیا. آج جمعرات ہے تو ان کی خانقاہ میں محفل ہوتی ہے، لیکن بابا نے کہا کہ یہاں ٹائم دیا ہے تو ضرور پہنچنا ہے. میں بابا کا مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ بابا کو سلامت رکھے. آپ زیارت کر رہے ہیں حضرت قبلہ علامہ مولانا حافظ زاہد قادری صاحب دعوت میں بات ہوں. ہمارے بہت فاضل شخصیت علامہ مولانا حسین عارف قادری دعوت برکات ماریہ، علامہ غلام حسین سکندری صاحب دعوت برکات ماریہ، دیگر علماء کرام، مشائخ اعظام تشریف فرمائیں. رب کعبہ سب کو برکت نصیب فرمائیں. آپ درود پاک بھی امامت کے ساتھ پڑھیے. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ. پڑھ جائے گا. Sohne